عزیز دوستو، اللہ سے تعلق قائم کرنے والے اسلام سے پہلے چند نوجوان، قرآن کریم نے ان کا تذکرہ کیا ہے بڑے فخریہ انداز میں۔ آج میں ان کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کردار کے لحاظ سے مجھے علماء کرام اگر معاف کریں تو میں تطبیق کر دوں۔ کردار اور ذوق کے لحاظ سے میں جب تجزیہ کرتا ہوں تو مجھے اصحاب بالا کوٹ اور اصحاب کہف میں بڑی نسبت نظر آتی ہے، بڑی مطابقت نظر آتی ہے۔ انہوں نے بھی اپنے دور کے رنجیت سنگھ کے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی، انہوں نے بھی اپنے دور کی استحصالی قوت اور استعمار کے خلاف آواز اٹھائی۔ انسان کی جبین کو در در پہ جھکایا جا رہا تھا، اور چند لوگ انسانی آبادی کا استحصال کر رہے تھے۔ چند نوجوان قرآن ان کے شمار کرنے کی اجازت نہیں دیتا، لیکن نہ لاکھوں تھے، نہ ہزاروں، نہ سینکڑوں۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ 9 سے زیادہ نہیں تھے اور 7 سے کم نہیں تھے۔ اتنے مختصر اور پوری سوسائٹی کا مقابلہ کیا، پورے معاشرے کے سامنے ڈٹ گئے، ظلم و استحصال پر مبنی اقتدار پر بیٹھنے والے کی آنکھوں میں آنکھیں ملائیں، اس کے بنائے ہوئے آستانوں پر سر جھکانے سے انکار کر دیا۔ وہ دقیانوس چاہتا تھا کہ لوگ آستانہ پرست ہو جائیں، پوری قوم کو اس نے آستانوں پر جھکنے کی تلقین کی، ترغیب دی، لیکن یہ چند نوجوان باغی ہو گئے، انہوں نے انکار کر دیا۔ جب گرفتار کر کے انہیں لایا گیا ہے دقیانوس بادشاہ کے سامنے، بادشاہ نے پوچھا تمہارا کیا موقف ہے؟ نوجوانوں نے کہا ربنا رب السماوات والارض، فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الہا لقد قلنا اذا شططا۔ کہہ دی تمہارے بنائے ہوئے آستانوں کے آگے نہیں جھکیں گے، نہیں جھکیں گے تمہارے بنائے ہوئے آستانوں کے آگے۔ یہ جبین تو اللہ کی امانت ہے، اسی کے آگے ہی جھکے گی۔ ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب زمینوں آسمانوں کا رب ہے، ہم اس کے سوا کسی کو الہ نہیں مانتے۔ ہمارا مسجود، ہمارا مسجود، ہمارا معبود ہر جگہ موجود، علام الغیوب، کارساز و دستگیر،
حاجت روا و مشکل کشا لن ندعو من دونه الہا، ہم اس کے سوا کسی کو مسجود نہیں مانتے، ہم اس کے سوا کسی کو معبود نہیں مانتے، ہم اس کے سوا کسی کو کارساز نہیں مانتے، ہم اس کے سوا کسی کو دستگیر نہیں مانتے، ہم اس کے سوا کسی کو حاجت روا نہیں مانتے، ہم اس کے سوا کسی کو مشکل کشا نہیں مانتے، وہی ہمارا الہ ہے، اس کے سوا کسی کو الہ نہیں مانتے۔ بادشاہ نے ان کے خاندان کے بڑے لوگوں کو بلا رکھا تھا تاکہ میری نہ مانے تو ان سے دباؤ ڈلواؤں گا، فیملی پریشر ڈلواؤں گا، برادری مجبور کرے گی۔ بادشاہ نے کہا تمہارا موقف تو بڑا خطرناک ہے، لیکن اپنے بڑوں کی تو سنو نا، یہ تو آستانہ پرست ہیں، تمہارے آباء و اجداد کے دین پر قائم ہیں، ان کی سنو۔ نوجوانوں نے آنکھیں بند کر کے نعرہ لگایا، ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہہ، یہ جنہیں تم حجت کے طور پر پیش کرتے ہو یہ ہمارے خونی رشتہ دار تو ہیں لیکن فکری راستہ جدا ہے، رشتہ دار تو ہے لیکن فکری راستہ جدا ہے، عقیدہ نہیں ملتا، ان کا عقیدہ دوسرا ہمارا عقیدہ۔ ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہہ، انہوں نے اللہ کے مقابلے میں اس کے بندوں اور مخلوق کی پوجا کی ہے۔ ہم رب کا سجدہ کرتے ہیں، یہ سب کا سجدہ کرتے ہیں، فرق ہے نا، ہم رب کا سجدہ کرتے ہیں اور یہ سب کا سجدہ کرتے ہیں، ہم مجاہد ہیں، یہ مجاور ہیں، ہم یکجائی ہیں، یہ ہر جائی ہیں، ہم شیدائی ہیں، یہ حلوائی ہیں، ہم خدا پرست ہیں، یہ آستانہ پرست ہیں، ہم سر فروش ہیں، یہ ضمیر اور تعویذ فروش ہیں۔ لہذا یہ ہم میں سے نہیں، ہم ان میں سے نہیں، ہم ان کو بھی خیر باد کہتے ہیں، اور بادشاہ صاحب ہم تمہیں بھی خیر باد کہتے ہیں، اس سے تعلق نبھائیں گے، اس سے دوستی نبھائیں گے، سارے صدمے اٹھائیں گے، سارے زخم کھائیں گے، لیکن زندگی کے سفر میں اپنے رب سے بے وفائی نہیں ہونے دیں گے۔ نشہ ہی ایسا ہے، نشہ ہی ایسا ہے دوستو، بے دریغ آگ میں کود جاتے ہیں جنہیں پیار کا یہ نشہ ہو جائے، یہ نشہ ہی ایسا ہے، آگ میں کود جاتے ہیں جنہیں پیار کا نشہ ہو جائے۔ تم تو ہو ہی خلیل کے علاقے والے، پتہ نہیں یہاں کوئی خلیل بھی ہے؟ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم قدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ کی ضرب لگانے والا ہے کوئی؟ بڑی زرخیز زمین ہے، بڑی زرخیز زمین ہے، مجھے بہت سی امیدیں وابستہ ہیں آپ سے، اگرچہ آزمائش میں ہم ہیں، حالات بڑے عجیب ہیں، لیکن تمہارے خون پر مجھے اطمینان ہے، تمہارے خون پر مجھے اطمینان ہے کہ انشاءاللہ وقت کے بت توڑنے میں آپ سے اللہ ضرور کام لے گا۔
چھوڑ دیا سب کو، اور دقیانوس کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا جو کر سکتے ہو کر لو۔ سزا تجویز ہو گئی، سب کو پھانسی پہ لٹکا دیا جائے، سب کو سزائے موت دی جائے۔ لیکن کچھ لوگوں نے مشورہ دیا، جوان بڑے قیمتی ہیں، حوصلے والے ہیں، جرت والے ہیں، مارے گئے تو مارے جائیں گے، لیکن اگر ہمارے بن گئے تو خوب کام کریں گے، تھوڑی سی مہلت دے دو، سوچ لیں، نظر ثانی کر لیں۔ دقیانوس نے نوجوانوں سے کہا جاؤ، تھوڑے سے عرصے کے لیے مہلت دیتا ہوں، اپنے نقطۂ نظر پر غور کرو، ہمارے ساتھ ہو جاؤ، ورنہ پھر سزائے موت کے لیے تیار ہو جاؤ، تمہیں چھوڑا نہیں ہے وہ صدا بلند ہی رہنی چاہیے۔ اگر ہم مٹ گئے تو کہیں یہ آواز بلند کرنے والا کوئی نہ رہے۔ الہ العالمین، ہم تیرے در پر سوالی بن کر آئے ہیں، حجّ لنا من امرنا رشدا، ہماری رہنمائی کر، ہماری دستگیری فرما، او ہمارا مشکل کشا، ہمیں صحیح راستے پر چلا، ہمیں تنہا نہ چھوڑ۔ رب العالمین نے فرمایا، ہم نے اپنے دوستوں کی سرپرستی فرمائی، جس غار میں دعا کر رہے تھے اسی غار میں سلا دیا، اور سلا دیا تو سلا دیا۔ راتیں گزرنے لگی، دن گزرنے لگے، ہفتے گزرنے لگے، زندہ رہنے کے لیے ہوا ضروری ہے، ہوا بھی وہی غار میں پہنچائی جا رہی تھی۔ سورج کی دھوپ ضروری ہے تو سورج کو حکم دیا اللہ نے، ابھرتے وقت ڈوبتے وقت میرے دوست غار میں سوئے ہوئے ہیں، ذرا اپنی تازہ تازہ دھوپ ان کے چہروں پہ ڈال کر جایا کرو۔ رب العالمین نے فرمایا، ہم نے سنبھالا اپنے دوستوں کو، وَنُقَلِّبُهُمْ ذات الیمین و ذات الشمال، ہم تو ان کی کروٹیں بھی خود بدلا کرتے تھے۔ جب وہ دائیں پہلو پہ تھک جاتے تو ہم انہیں بائیں پہلو پر سلا دیتے، وہ جب بائیں پہلو پہ تھک جاتے تو ہم انہیں دائیں پہلو پر لٹا دیتے۔ گزر گئے 309 سال۔ کتنے؟ 300 سنین وازدادوا تسعا، 300 سنین وازدادوا تسعا، 3 صدیاں 9 سال گزر گئے۔ قرآن کریم نے فرمایا، کذالک بعثناہم لیتسالوا بینہم، قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما او بعض يوم۔ اب اٹھایا رب العالمین نے انہیں نیند سے، اٹھ بیٹھے، ایک دوسرے سے کہنے لگے کتنی دیر سوئے ہو؟ بعض نے کہا پورا دن سوئے ہیں، بعض نے کہا دن کا کچھ حصہ سوئے ہیں۔ حالانکہ کتنے سوئے ہیں؟ 309 سال۔ اور ہیں کون؟ اللہ کے ولی، اولیاء کرام۔ اولیاء بھی وہ جن کا تذکرہ قرآن میں آیا ہے، رسالوں میں نہیں، آپ کی اور میری لکھی ہوئی کتابوں میں نہیں، قرآن میں چمک رہے ہیں جن کے نام، سچے ولی۔ ان سے جب کہا گیا کتنی دیر سوئے ہو، کہنے لگے لبثنا یومن او بعض یوم، پورا دن سوئے ہیں۔ نعرے نہ لگاؤ گے؟
تو میں کچھ بات پوری کر سکوں گا، کیونکہ نماز کا وقت قریب آ رہا ہے اور بات بہت کرنی ہے مجھے، ابھی تو تمہید ہے۔ دن پورا سوئے ہیں یا دن کا کچھ حصہ سوئے ہیں، اب اس پہ دلائل دیے جانے لگے۔ کچھ کا اصرار تھا کہ پورا دن سوئے ہیں، کچھ منوانا چاہتے تھے کہ نہیں کچھ حصہ سوئے ہیں، بحث کی صورت پیدا ہو گئی۔ قالوا ربکم اعلم بما لبثتم، تو پھر ان میں سے بعض نے کہا بحث کیوں کرتے ہو، جھگڑا کیوں کرتے ہو، بحث و تکرار کی کیا ضرورت، ہمیں تکرار کیوں کرنا چاہیے، جس نے سلایا تھا وہی جانتا ہے کہ کتنی دیر سوئے ہیں۔ فَبَعْثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، کھانا منگوانے کے لیے کوئی آدمی شہر میں بھیجو، وہ کھانا لے کر آئے۔ انہی میں سے ایک آدمی شہر گیا، پکڑا گیا، لوگوں نے پہچان لیا۔ 3 صدیاں گزر چکی تھی، دقیانوس بھی جا چکا تھا، مٹی میں مل چکا تھا، خاک میں مل چکا تھا، نہ ظالم رہا نہ اس کا ظلم رہا۔ دقیانوس بھی جا چکا، قوم بھی بدل چکی، عقائد بھی بدل چکے۔ اب ان چند نوجوانوں سے اللہ نے کام لیا جو اس وقت حکومت پر تھا، صحیح العقیدہ تھا، لیکن قوم میں اشرار تھے، رات کو تنہائی میں روتا تھا الہ العالمین۔ یہ موت کے بعد مرنے پر ایمان نہیں لاتے، کوئی برہان عطا کر، کوئی دلیل عطا کر۔ یہ جو کھانا لینے کے لیے شہر رقیم آیا، یہ پکڑا گیا، اور پھر لوگ اسی کو لے کر بادشاہ کے پاس آئے۔ اس نے کہانی سنی، جو سکہ اس کے پاس تھا اس پر 300 سال پہلے کی تاریخ تھی، دقیانوس کے زمانے کا تھا۔ نوجوان نے کہا ہم تو غار میں چند لمحوں کے لیے لیٹے تھے، لیکن تاریخ بتاتی ہے تم کہتے ہو کہ 3 صدیاں گزر گئیں۔ بادشاہ نے اس کا بازو پکڑ کے لوگوں کے سامنے پیش کیا اور پوچھا جو پروردگار زندوں کو 309 سال سلا کر زندہ اٹھانے پہ قادر ہے، وہ مختار کل موت کے بعد بھی زندہ اٹھا سکتا ہے کہ نہیں؟ وہاں بھی لوگوں نے یہی جواب دیا کہ اٹھا سکتا ہے۔ ان چند نوجوانوں کی قربانی کی بدولت پوری قوم کو ایمان نصیب ہو گیا۔